الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات محترم، تین چیزیں پیش کرنی ہیں۔ نمبر 1 خراج تحسین، نمبر 2 اظہار حقیقت، اور نمبر 3 ایک مطالبہ۔ جیسے کہ آپ نے اشتہارات سے پڑھا کہ یہ 63ویں کانفرنس ہے۔ ہمیں یہاں جو لوگ موجود ہیں میرے سمیت، یا کوئی اکا دکا ہوگا جس کی عمر یہاں 63 سال ہوگی، اکثریت کی عمر تھوڑی ہوگی، چند اکا دکا ہوں گے جو 63 سال کے یا 63 سال سے اوپر کے ہوں گے۔ میں ان بانیان کانفرنس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حاجی محمد رفیق صاحب سہگل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا عبد الوارث صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حاجی محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے ہی بہت سارے حضرات جو اس وقت موجود نہیں ہیں، وہ اور ان کی اولادوں نے اس مشن کو زندہ رکھا۔ اس پر، اس کامیاب کانفرنس پر میں سب کو جو ہمارے مرحومین ہیں ان کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں، اور جو اب قائمین ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یکم محرم الحرام کو جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میں، مدح صحابہ میں ریلی نکالی گئی، جس کے سرپرست و منتظم اعلیٰ چودھری محمد سعید صاحب تھے، اور پوری ایک ٹیم اہل سنت والجماعت، جماعت اہل سنت والجماعت کی، اور ہمارے شہر کے دور دراز علاقہ سے تشریف لانے والے خصوصاً وہ نوجوان، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پچھلے سال کہیں جانا تھا، میں تھوڑی سی حاضری لگی اور میں اجازت لے کر چلا گیا۔ اس سال مسجد صدیق اکبر سے میں ساتھ ہوا، اور واپسی لائبریری جو چوک ہے بائیں طرف والا، وہاں تک میں آیا۔ میں ایمانداری سے آپ کو بتاتا ہوں کہ تقریباً راستے میں نے 2000 مرتبہ درود شریف پڑھا، لیکن جس پر میرے دل سے دعائیں نکلی وہ یہ کہ یہ جو ہماری ریلی تھی، اس کو دیکھ کر اہل سنت والجماعت کے مکھڑے چہرے وہ روشنی سے کھل کھلا رہے تھے، خصوصاً جب ہم چوک جتو تھان اور ادھر پہنچے، بلکہ اپنا یہی چوک شہیدہ اور یہاں سے کراس کیا مسلم بازار، اور یہاں ہمارا فاروق اعظم چوک جو ہے، جس میں ہمارے فیصل ہمارا شیخ اس کی خصوصی کاوش ہے، وہ اس کے بعد شیخ ندیم صاحب، یہ سارے بندے ایک سے ایک پڑھ کر وہ پھول نشاور کر رہے تھے، مٹھائیاں پیش کر رہے تھے، وہ اپنے جوسز اور یعنی فروٹ مٹھائیاں پیش کر رہے تھے۔ خدا کی قسم میں خوشی کے مارے میں رو رہا تھا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو کیسے جذبہ عطا فرمایا ہے۔ یقیناً یہ آپ کے قدم جو اٹھ رہے تھے، اس سے بھی صحابہ کرام کی عظمت بلند ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریلی اب وقت کی ضرورت ہے، ضرور ہونی چاہیے، اور پہلے سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اس لیے پہلے نمبر پر میں اس ریلی کے بھی بانی اور اس کانفرنس کے بانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نمبر، میری عمر بھی 60 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، کوئی پتہ نہیں کب وقت آ جائے موت کا، تو میرے پاس ایک امانت ہے
وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اظہار حقیقت ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے۔ ابھی تک ہمارے دو مقررین نے جو تقریر کی ہے وہ آپ کا عقیدہ بنانے کی کوشش کی، اور جو شعراء کرام آئے ہیں انہوں نے بھی آپ کا عقیدہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو اپنا جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر فخر کرنا چاہیے، پر ملا اظہار کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک عزت کے معاملے میں ہمیں رجوع سعادت جانا پڑا۔ یہ والد صاحب کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد اب کچھ لوگ اس واقعے کے گواہ زندہ ہیں۔ وہاں کے موجودہ ڈیرے دار صاحب جن کی وہاں بڑی کچہری بھی لگتی ہے، باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے تنزن بات کی کہ تمہارے والد، آپ جانتے میرے والد کا نام مولانا منظور احمد چینی ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ شاہ جی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ آتے ہو تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو، اپنے ادھر امام باڑوں میں جاتے ہو تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو، کیا تمہارا ایمان ہے، کیا اسلام ہے؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے والد صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب آپ بھی تو اپنا عقیدہ بیان کریں۔ جو آگے جملہ انہوں نے بولا وہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا شاہ جی یہ باتیں بندوں میں نہیں پوچھی جاتی، یہ باتیں مجمع میں نہیں پوچھی جاتی۔ یہ میں سمجھتا ہوں مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی، ان کے کردار کے اوپر ایک بڑا سخت اور گندا دھبا تھا کہ مولانا چنیوٹی جن کی زندگی باطل کے سامنے ان کو للکارتے گزر گئی ہو، وہ کہے کہ مجھ سے میرا مذہب مجمع میں نہ پوچھو۔ میں نے کہا اب وہ شاہ صاحب ابھی زندہ ہے، چلے جائیں پوچھیں ان سے۔ میں نے کہا شاہ صاحب یہ کوئی بات نہیں، آپ میرے والد سے ان کا مذہب پوچھیں اور وہ کہیں کہ یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ کا مذہب آج سن لو۔ میں نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اور میں نے کہا ہمارا ایمان ہے کہ تمام صحابہ پر حق ہیں۔ میں نے کہا ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہماری ایک آنکھ کا نور اہل بیت ہے تو دوسری آنکھ کا نور اصحاب کرام ہے۔ بتائیں آپ کو ابھی کوئی شک ہو تو میں آپ کا شک دور کروں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اہل بیت کو بھونکنے والا جہنم میں جو گڑا اس کا ہوگا وہی گڑا اس کا ہوگا جو صحابہ کرام کو بھونکے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری ایک آنکھ کا نور اصحاب کرام ہے تو دوسری آنکھ کا نور اہل بیت اعظام ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، اظہار حقیقت ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ یہ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات، مطالبہ آپ سے نہیں ہے، ایک واقعہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ کہیں جا رہے سفر، راستے میں ایک اللہ والے کا گزر ہوا، ان کی نگاہ پڑی، انہوں نے ان کے دل میں آیا ہوگا کہ یہ اللہ کے نبی یہ عورت ساتھ کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو آواز دی، روکا اور فرمایا کہ اے بندے، تیرے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا نبی کس عورت کو ساتھ لے جا رہا، سن لے یہ میری بیوی فلانا بنت فلاں ہے، کوئی شبہ نہ رکھنا۔ ہمارے نبی کے اوپر اگر کوئی شک شبہ ہوا تو آپ نے اس کی وضاحت کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ خطبہ دے رہے، خطبے کے دوران آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو دو چادریں آپ کہاں سے لے آئے، اگر عمر فاروق اس کا جواب دیتا ہے تو پھر امت کا کوئی فرد اس سوال سے بچ نہیں سکتا، اس سے سوال ہو سکتا ہے اور سوال کا جواب دینا ہوگا۔ صدر ضیاء اس کے بارے میں مشہور ہوا کہ یہ قادیانی ہے، قادیانی۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے برملا مجمع میں کہا کہ صدر صاحب اپنے ایمان کا اظہار کرو، بتاؤ کہ مسلمان ہو یا قادیانی۔ اس کو بھرے مجمع میں اپنے ایمان کا اور قادیانیوں کے کفر کا اعلان کرنا پڑا۔ صرف اعلان ہی نہیں، اس نے ان کے تابوت میں ایک ایسی کیل ٹھونسی تھی، امتناع قادیانیت آرڈیننس، کہ جس کو سن کر مرزا طاہر لندن بھاگا تھا اور مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مرزا طاہر جب تک یہ آرڈیننس باقی رہے گا تو زندہ تو پوجا مر کر بھی پاکستان نہیں آئے گا، اور وہ نہیں آیا تھا۔ حضرات محترم، آج ایک بہت بڑا دعویدار آیا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سیکٹری قادیانیوں سے ووٹ مانگنے جاتی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ عاطف منشی اور ارسلان خالد اس کے چرنوں میں بیٹھتا ہے، کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے نانے کا نام مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آغا شاہی، وہ شاہی ریاض گوہر شاہی، اس کا ایک بدبخت و ملعون اس کا مرید اس عمران خان کے جلسے میں بیٹھ کر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشا، اللہ پاک کی بیٹیاں تجویز کر کے، اللہ پاک کی بیٹیاں تجویز کر کے ان کو ننگی گالیاں دیتا ہے، حج کو ننگی گالیاں دیتا ہے اور بیت اللہ شریف کو ننگی گالیاں دیتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے خاتم النبیین کا لفظ کہو، اس سے وہ خاتم النبیین کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ تو میں برملا کہتا ہوں عمران خان کو، نوٹ کر لو، میری بات وہاں تک پہنچاؤ کہ عمران خان ہمیں تمہارے ایمان پر شک ہے، کیونکہ ہم جو بات دیکھتے تمہاری وہ قادیانیوں کی طرف جاتی ہے۔ غیرت کرو، جرأت کرو تو آؤ مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت بھیجو، تمہارے جوتے ہمارے سر کا تاج بنیں گے، اور اگر تم لعنت نہیں بھیجتے تو پھر یاد رکھو یہی جوتے تمہارے منہ پر پڑیں گے انشاءاللہ۔ کہتا ہے کہ قبر میں میرے بارے میں سوال ہوگا، قبر میں عمران خان کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی مدد کی یا کیوں نہ کی، جھوٹ بولتا ہے۔ قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ہم کہیں گے ربی اللہ،
میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک سامنے کی جائے گی۔ ہم کہیں گے کہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ ہم کہیں گے اللہ کی توفیق سے کہ ہمارا دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ عمران خان کے بارے میں قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ کیا عمران خان کے بارے میں قبر میں اس لیے سوال ہوگا کہ تم نے گوادر بندرگاہ کو 30 ملین ڈالر لے کر اس کو ٹھپ کر دیا، سی پیک منصوبے کو یرغمال بنا دیا، اور قادیانیوں کو پھر سے مسلمان بنوانے کے لیے تمہاری بدبخت ممبران قومی اسمبلی نے آواز لگائی، تمہاری عورتوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی آواز لگائی، اور تم لوگوں نے ایٹم بم کا سودا کرنے کا پروگرام بنایا۔ اور پھر ابھی تازہ وہ ہیلی کاپٹر میں جو فوجی شہید ہوئے سیلاب کے معاملے میں، ان کو کہتے ہیں جہنم حاصل ہوئے۔ اس لیے تمہارے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، قطعاً سوال نہیں ہوگا، لیکن ہمارے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرات محترم، صحابہ کرام کی بات کرتے ہو تو صحابہ کرام کا تذکرہ اللہ پاک نے تورات اور انجیل اور قرآن میں پڑھ دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، دین اسلام پر اتنے ان کے احسانات ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اللہ پاک کے آمد کے دن ان کا بدلہ دیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر کا وہ مقام ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ اور انہی عمر کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ہیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد کوئی کام کریں گے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ الغالب یہ لقب ہم نے نہیں دیا، یہ نشان نبوت نے دیا ہے۔ حضرات محترم، بات ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے، ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے جو اسلام، قرآن، ایمان، نبی کی سنتیں وہ آپ نے ہم تک پہنچائی ہے۔ میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مناجات مقبول کتاب ہے چھوٹی سی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جمع کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیات ہیں یا پھر صحابہ کرام کے ذریعہ سے جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، صحابہ کرام نے کی ہیں، وہ ہم تک پہنچائی ہیں۔ میں تو درخواست کروں گا کہ ہر پڑھا لکھا وہ دعائیں پڑھے۔ آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہوگا اور روح میں بشاشت آئے گی۔ دو دعائیں دیتا ہوں جو میں لکھ کر آیا ہوں، میں نے آج بھی پڑھی ہیں مناجات مقبول میں۔ آپ سے اپیل ہے، ہمارے مرد و عورتیں یہ دعائیں پڑھیں اور یہ دیکھیں یہ کن کا صدقہ ہے، کن کا احسان ہے، کن کا انعام ہے۔ پہلی دعا جو 2-3 سطر کی ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے منقول ہے۔ خدا کی قسم ہم زندگی بھر ایڑیاں رگڑتے رہے، ہم اس منقول کی ہوئی دعا کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای وآہلی ومالی، اللہم استر عورتی وآمن روعتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک من ان اغتال من تحتی۔ جتنی پناہ کی صورتیں ہو سکتی ہیں، بڑی جامع قسم کی دعا ہے۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم تک پہنچائی ہے تو بھلا خود نہیں پڑھتے ہو؟ آپ ترجمہ اس کا پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے منقول ہے، مشہور دعا ہے کہ اگر آپ کے اوپر آپ نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی قرضہ ہو تو وہ اتر جائے گا، یہ روایت بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے، وہ مشہور دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حضرات محترم، ہماری نجات صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ آپ کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہماری نجات ہے، اور اسی راستے میں ہماری کامیابی ہے جو راستہ صحابہ کرام نے اپنایا تھا، اور صحابہ کرام کا مشن، ان کے اقوال زرین وہی اس کانفرنس کے ذریعہ سے آپ کو پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کے جتنے منتظرین ہیں سب کو اپنی شایان شان بدل کو اجر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔